الحمدللہ شعور میڈیا نیٹ ورک نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کی غیر شرعی اور غیر اسلامی شقوں کو کھول کر بیان کیا، تو علماء نے بھی اس کو سمجھا، عوام نے بھی اسے سمجھا، اور بلا تفریق مسلک اور جماعت کے سب نے اس کا ساتھ دیا، اور الحمدللہ اب حکومت پر یہ پریشر بلڈ ہو گیا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے سیاستدانوں نے، جو کچھ پی ٹی آئی کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور جماعتوں کے بھی ہیں، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب جب کہ حکومت پر ایک بہت بڑا پریشر کریٹ ہو چکا ہے، جس کمیٹی نے کام کرنا ہی بالکل چھوڑا ہوا تھا، کوئی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی، پہلی مرتبہ 10 مہینے کے بعد یہ سینٹ میں میٹنگ ہوئی، اور الحمدللہ اب دوبارہ سے سینٹ میں اگلی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 3 اکتوبر کو۔ لیکن یہ ایک سازش یہ رچائی جا رہی ہے کہ اب جب کہ سب نے اس بات کو سمجھ لیا ہے اور پاکستانی عوام نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں کسی طرح سے بھی ٹرانسجنڈر ایکٹ قبول نہیں ہے، تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، علماء کو اس میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ سینیٹر مشتاق صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، ڈاکٹر مشتاق صاحب کو اس کمیٹی میں لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو لایا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو انوائٹ نہیں کیا گیا ہے، اور یہ بات ہم سب سمجھ لیں کہ ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کی اس میٹنگ کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ اسلامی نظریاتی کونسل اور تمام علماء کو آن بورڈ نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی جا رہی ہے، غلط معلومات پہنچائی جا رہی ہیں۔ پہلے تو یہ کہا جانے لگا کہ جناب یہ تو ابھی بل ہے، تو ایکٹ بنا ہی نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اس کے ثبوت سامنے لا کے رکھ دیے تو پھر سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹیں آنا شروع ہو گئیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی نے جو ہے وہ اسے مسترد کر دیا ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ مسترد ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں کسی بھی ڈس انفارمیشن کا شکار نہیں ہونا ہے، اور اب آپ دیکھ لیں جیسے ہی یہ بات شروع ہوئی ہے، خواجہ سراؤں پر حملوں کی اطلاعات بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، خبریں بننا شروع ہو گئی ہیں، یہ میڈیا بھی ہمارا بکا ہوا ہے، یہ جعلی خبریں جو ہے وہ شائع کرے گا، اور بہت زیادہ امکان ہے کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان میں خواجہ سراؤں پر بھی حملے کروائیں گی۔ تو ہمیں اس میں بہت احتیاط کرنی ہے، یہ مظلوم طبقہ ہے، ہمیں اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف خواجہ سراؤں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے۔ اب میں دوبارہ سے ایک بار پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں، اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، اور تمام اسلامی جماعتیں اور علماء اس بات پر فوکس کریں کہ 3 اکتوبر کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میٹنگ میں اسلامی نظریاتی کونسل کو شامل کیا جانا چاہیے، علماء اکرام کو شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اگر علماء کو اور اسلامی نظریاتی کونسل کو اس میٹنگ میں اگر شامل نہیں کیا تو پاکستان کی عوام یہ فیصلہ قبول نہیں کرے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کسی ڈس انفارمیشن، غلط معلومات، غلط افواہ کے اندر آ کر آپ نے اس جدوجہد کو ترک نہیں کرنا ہے۔ یہ جدوجہد ہم جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ ایکٹ منسوخ نہیں ہو جاتا۔